اللہ رب العزت نے ان کو عذاب سے دوچار نہیں کیا. سوال بنتا ہے اللہ ظلم و ستم کی انتہا اور پھر ان کا خود کا مطالبہ عذاب کا، اس کے باوجود تو نے ان کو عذاب سے دوچار کیوں نہیں کیا؟ اللہ رب العزت ان ساری باتوں کا ایک جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ کبھی بھی ان کو عذاب نہیں دے گا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے نا، آپ مجسمہ رحمت ہیں، آپ جب تک ان کے اندر موجود ہے میں اللہ ان کو عذاب سے دوچار نہیں کروں گا، ان پر عذاب نہیں آئے گا جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں. اور پھر چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا جب ان بدبختوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا. آپ علیہ السلام نے مکہ کو چھوڑ دیا، ہجرت کر لی. جب آپ علیہ السلام مکہ میں موجود نہیں تھے نا، ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے گئے، صحابہ کرام بھی چلے گئے. پھر کیا ہوا؟ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ان مکہ والوں پہ پھر بڑے اللہ کے عذاب آئے، بڑے عذاب آئے. کتنے عذاب؟ ایک عذاب تو اللہ رب العزت نے ان پر یہ مسلط کر دیا میدان بدر کو سجا کر کے. مسلمانوں کی تعداد صرف 313 یا 317 اور یہ 1000 کا لشکر پوری تیاری کے ساتھ اسلحہ کے ساتھ آئے، میدان کو سجا دیا. اور ادھر صرف 313 ہے اور ان 313 کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں، ہتھیار بھی نہیں ہے، جنگ کا ساز و سامان بھی نہیں ہے. ان 313 نہتے مسلمانوں نے 1000 کی دوڑیں لگا دی تھی. 70 کافروں کو بڑے بڑے سردار ان کے قتل کیے اور 70 بڑے بڑے سردار گرفتار کر لیے اور باقی میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے. اور پھر جب رسول اللہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی، پھر ان پر دوسرا عذاب قحط سالی کا آیا. قحط سالی کا لمبا طویل واقعہ ہے. صحیح بخاری نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ اس واقعہ کو مختلف ابواب میں لے کر کے آئے ہیں. اس قدر قحط سالی کا شکار ہوئے، اللہ رب العزت نے آسمان سے رحمت کی بارشوں کو روک لیا. ان کی فصلیں تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی. ان کفار کے مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار بھوک، شدت اور پیاس کی شدت سے کئی ہلاک ہو گئے. اور اس قدر قحط ان پہ پڑا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ یہ مردار کھانے پر مجبور ہو چکے تھے، مردار کھانے پر، ہڈیاں کھانے پہ مجبور ہو چکے تھے. اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ابھی یہ مسلمان نہیں ہو گئے تھے. مکہ سے سفر کر کے مدینہ کی طرف امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آ کے کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری قوم کے لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، تیری قوم کے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، قحط سالی کی وجہ سے. آپ اپنے رب سے دعا کریے کہ اللہ ہمیں رحمت کی بارش ہی نازل کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ اندازہ لگائیں، یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے صحابہ کرام پہ ظلم و ستم کیے، وہ ساری داستان سن چکے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا تھا. آج سوالی بن کے، ہاتھ باندھ کر کے مکے کا یہ سردار ابو سفیان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہے اور آ کے کہتا ہے تیری قوم ہلاک ہو چکی ہے، ان کے لیے دعا کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
ذہن میں وہ ساری باتیں ہوں گی کہ یہ لوگ مجھ سے دعا کی امید لے کے آئیں گے. کون؟ جنہوں نے میرے بلال کو گرم زمین پہ لٹایا تھا. یہ لوگ جنہوں نے میرے خباب کو سولی پہ لٹکایا تھا. یہ دعا کی اپیل کر رہے ہیں جنہوں نے میرے خباب کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا تھا. یہ مجھ سے دعا کی امید لے کے آئے جنہوں نے مجھے مکہ سے نکلنے پہ ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا, جنہوں نے میری زنیرہ کی آنکھوں کو ضائع کیا سلاخ لگا کر کے. یہ مجھ سے دعا کی اپیل کرنے کے لیے آئے ہیں جنہوں نے میرے صحابہ پہ ظلم و ستم کے انتہا کر دی تھی. رسول اللہ نے ابو سفیان کی یہ بات سنی نا صلی اللہ علیہ وسلم نے, آنکھوں سے آنسو آئے, آنسو آئے. یہ جوش, یہ محبت, یہ رحمت نے جوش مارا. آپ علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ یہ قوم تو میری ہے نا, یہ لوگ تو میرے ہیں نا, امت تو میری ہے. اللہ ان کو اپنی رحمت کی بارش سے مستفید کر دے. سردار ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا, اتنی بات سنی, یہ دعا سنی, واپس اپنی سواری کو مکہ کی طرف دوڑا دیتا ہے. اور ابو سفیان ابھی مدینہ سے نکلا نہیں, آسمان سے بادلوں نے جھڑی لگا کر کے مکہ کو سیراب بھی کر دیا تھا. وہ رحمت للعالمین پیغمبر جو اپنوں کے لیے بھی بیگانوں کے لیے بھی, اور یہ سارے مشرکین, یہ کفار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لہو کے پیاسے, ان کے لیے بھی رحمت بن کے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. بے شمار مثالیں ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی, کہ بے شمار مثالیں کہ آپ نے انسانوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے تو رحمت ہے ہی ہے, اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے لیے, کفار کے لیے, لہو کے پیاسوں کے لیے آپ علیہ السلام رحمت بن کے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کر قرآن میں صحیح معنوں میں سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.